حامدًا و مصليًا و مسلمًا اما بعد۔ ساتھیوں، پچھلے ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی شرطوں کو بیان کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے نصاب کو بیان کروں گا۔ زکوٰۃ کے نصاب کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کتنے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ اموال جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، نمبر 4 رقم، نمبر 5 جانور جو نسل بڑھانے کے لیے ہوں یا دودھ دینے کے لیے ہوں یا تجارت کے لیے ہوں، نمبر 5 رکاز اور معادن۔ آج ان میں سے میں 4 قسموں کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی قسم سونا۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ موجودہ وزن کے اعتبار سے 87 گرام 48 ملی گرام سونا اگر کسی آدمی کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سونے میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ نصاب اس وقت ہے سونے کا جب کہ اس آدمی کے پاس سونے کے علاوہ کوئی دیگر اموال موجود نہ ہو۔ مثلا نہ تو اس کے پاس چاندی ہے اور نہ ہی اس کے پاس سامان تجارت ہے اور نہ ہی اس شخص کے پاس رقم اور روپیے ہیں، صرف سونا ہے۔ تو ایسی صورت میں 7.5 تولہ اگر سونا ہے، موجودہ زمانے میں وزن کے اعتبار سے 87 گرام 48 ملی گرام اگر سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ آدمی صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور یہی سونے کا نصاب ہے۔ نمبر 2 چاندی کا نصاب۔ اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ تو سونا ہے اور نہ ہی نقد روپیے ہیں اس کے پاس، نہ ہی سامان تجارت ہے، تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ موجودہ زمانے میں وزن کے اعتبار سے 612 گرام 32 ملی گرام چاندی، خواہ زیورات کی شکل میں ہو یا غیر زیورات کی شکل میں ہو، خواہ استعمال کی جاتی ہو وہ چاندی یا استعمال نہ کی جاتی ہو، بہر صورت اگر 612 گرام 32 ملی گرام چاندی کسی کے پاس ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور یہی چاندی کا نصاب ہے۔ نمبر 3 سامان تجارت کا نصاب کیا ہے؟ کتنا سامان تجارت ہو کہ جس کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو سامان تجارت کے سلسلے میں اور سامان تجارت کا نصاب یہ ہے کہ اگر وہ سامان تجارت اتنی قیمت کا ہو جتنی قیمت 612 گرام 32 ملی گرام چاندی کی بنتی ہے، تو وہ سامان تجارت جس آدمی کا ہوگا وہ آدمی صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ اگر سامان تجارت کو فروخت کرنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوں گے ان پیسوں کے ذریعے 612 گرام 32 ملی گرام چاندی خریدی جا سکے تو وہ سامان تجارت نصاب کے بقدر ہے۔ جو آدمی اس سامان تجارت کا مالک ہوگا وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ نمبر 4 روپیوں کا نصاب۔ کتنے روپیے آدمی کے پاس موجود ہیں جو نصاب کے بقدر سمجھے جائیں گے؟ تو روپیوں کا نصاب بھی یہی ہے کہ اگر روپیے اتنے موجود ہیں کہ ان روپیوں کے ذریعے 612 گرام 32 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے تو یہ روپیوں کا نصاب ہے اور ان روپیوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی آدمی کے پاس ان چاروں اموال یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت اور روپیوں میں سے کوئی بھی نصاب کے بقدر نہیں ہے بلکہ ذرا ذرا سے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے ہیں، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑا سامان تجارت ہے اور ذرا سے روپیے ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر ان روپیوں کو اور ان سونے، چاندی اور سامان تجارت کو ملا دیا جائے اور ان کے ذریعے جو رقم حاصل ہو یعنی ان کو فروخت کر دیا جائے، ان کے ذریعے جو رقم حاصل ہوگی وہ رقم اگر اس رقم کے ذریعے 612 گرام 32 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے یا 612 گرام 32 ملی گرام چاندی کے برابر ان کی قیمت پہنچ جاتی ہے
تو وہ آدمی بھی صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یا تو یہ تمام اموال یعنی یہ ہر ایک مال الگ الگ کے اعتبار سے نصاب کے بقدر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تمام اموال کہ جن کو ملا کر کے وہ آدمی 612 گرام 32 ملی گرام چاندی خرید نہ سکے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی صاحب نصاب نہیں سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آیا وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس سلسلے میں ہم آئندہ ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اس میں صرف اتنا ہی، فقط والسلام۔